ایک چلتی ہوئی ٹرین، اچانک مسلح افراد نمودار ہوتے ہیں، گولیاں چلنے لگتی ہیں، مسافر چیخو پکار کر رہے ہیں۔ کیا یہ کسی ہالی ووڈ فلم کا سین ہے؟ نہیں، یہ حقیقت ہے، اور یہ سب ہوا پاکستان میں بلوچستان کے سنگلا پہاڑوں کے درمیان۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کریں گے بلوچستان ٹرین ہائی جیکنگ کے بارے میں۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کر لیا گیا اور پورے ملک میں ہلچل مچ گئی۔ آخر یہ سب کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ اور پاکستان کے لیے اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں؟ آئیے مکمل تفصیل جانتے ہیں۔ بلوچستان ٹرین ہائی جیکنگ کیا ہوا اور کیسے ہوا؟ یہ واقعہ 11 مارچ 2025 کو پیش آیا، جب جعفر ایکسپریس جو کوئٹہ سے راولپنڈی جا رہی تھی کو بلوچستان کے علاقے بولان پاس میں اچانک مسلح افراد نے گھیر لیا۔ مسلح دہشت گردوں نے پہلے ٹریک کے قریب دھماکہ خیز مواد نصب کر کے ٹرین کو روکنے پر مجبور کیا۔ جیسے ہی ٹرین رکی، تقریباً 30 سے 40 دہشت گرد جو خودکار ہتھیاروں سے لیس تھے ٹرین میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے مسافروں کو یرغمال بنا لیا، ٹرین کے عملے پر قابو پا لیا اور حکومت کے خلاف سخت نعرے بازی شروع کر دی۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، کیونکہ پاکستان میں اس سے پہلے اس طرح کی منظم ٹرین ہائی جیکنگ بہت کم دیکھنے کو ملی ہے۔ آخر حملے کے پیچھے کون تھا؟ BLA اور دیگر گروہ؟ اس حملے کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی BLA نے قبول کی ہے۔ BLA کون ہے؟ یہ ایک علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم ہے جو بلوچستان کی آزادی کے لیے لڑنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ اس تنظیم کو بھارت اور افغانستان کی خفیہ ایجنسیوں کی پشت پناہی حاصل ہونے کے الزامات بھی لگتے رہے ہیں۔ ماضی میں بھی یہ تنظیم CPEC منصوبوں، چینی انجینئرز اور سیکیورٹی فورسز پر حملے کرتی رہی ہے۔ یہ حملہ BLA کی ایک بڑی کارروائی سمجھی جا رہی ہے، جس کا مقصد حکومت پر دباؤ ڈالنا اور اپنی شرائط بنوانا تھا۔ آخر دہشت گردوں کے مطالبات کیا تھے؟ جب BLA نے حملے کی ذمہ داری قبول کی تو ان کے کچھ بنیادی مطالبات تھے: بلوچستان میں گرفتار کیے گئے علیحدگی پسند رہنماؤں اور دہشت گردوں کی رہائی، جبری گمشدگیوں کے خلاف کارروائی اور لاپتہ افراد کی بازیابی، بلوچستان میں فوجی آپریشنز کا خاتمہ، بلوچستان کے وسائل پر مقامی عوام کا مکمل کنٹرول۔ یہ وہی مطالبات ہیں جو BLA اور دیگر گروہ گزشتہ کئی سالوں سے کر رہے ہیں، لیکن اس بار انہوں نے اسے مزید سنگین بنانے کے لیے مسافروں کو یرغمال بنانے کا طریقہ اپنایا۔ اب ہم بات کرتے ہیں حکومت اور سیکیورٹی فورسز کے رد عمل کے بارے میں۔ جیسے ہی ہائی جیکنگ کی اطلاع ملی، پاکستانی سیکیورٹی فورسز حرکت میں آئی۔ ریلوے پولیس، فرنٹیئر کور اور اسپیشل فورسز کو فوری طور پر الرٹ کر دیا گیا۔ اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے دہشت گردوں کی نگرانی شروع کر دی۔ کئی گھنٹوں کے مذاکرات کے بعد جب دہشت گردوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا تو فوج نے ایک اسپیشل آپریشن شروع کیا۔ پاکستانی فوج اور FC نے دہشت گردوں کو گھیرے میں لے لیا۔ شدید مقابلے کے بعد 33 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا اور تمام یرغمالیوں کو بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا۔ اس آپریشن میں 3 پاکستانی فوجی شہید اور 5 زخمی ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، کیونکہ اس سے پہلے دنیا میں بہت کم ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں سیکیورٹی فورسز نے ہائی جیکنگ کے دوران یرغمالیوں کو مکمل طور پر بچا لیا ہو۔ اب ہم بات کرتے ہیں بلوچستان میں دہشت گردی کی تاریخ اور حالیہ رجحانات کے بارے میں۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ بلوچستان میں اس قسم کی دہشت گرد کارروائی کی گئی ہو۔ ماضی میں بھی گوادر، کوئٹہ، تربت اور دیگر علاقوں میں حملے ہو چکے ہیں، جن کا زیادہ تر نشانہ سیکیورٹی فورسز، چینی انجینئرز اور سرکاری انفراسٹرکچر رہا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کی کئی وجوہات ہیں، جن میں علیحدگی پسند تحریکیں، بیرونی مداخلت اور مقامی مسائل شامل ہیں۔ حالیہ برسوں میں BLA اور دیگر گروہوں نے ڈرون حملوں، ریموٹ کنٹرول بم دھماکوں اور خودکش حملوں کا طریقہ بھی اپنانا شروع کر دیا ہے، جس سے سیکیورٹی فورسز کے لیے خطرات مزید بڑھ گئے ہیں۔ اس واقعے کے پاکستان پر کیا اثرات پڑے ہیں؟ یہ واقعہ پاکستان کے لیے کئی حوالوں سے انتہائی خطرناک اشارے دیتا ہے۔ اگر بلوچستان میں دہشت گرد اتنی بڑی کارروائی کر سکتے ہیں تو یہ ملک کے دوسرے حصوں میں بھی خطرہ بن سکتے ہیں۔ پاکستان کے ریلوے سسٹم کی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کی فوری ضرورت ہے۔ عالمی میڈیا نے اس واقعے کو بڑے پیمانے پر رپورٹ کیا، جو پاکستان کے لیے منفی تاثر کا باعث بن سکتا ہے۔ اس حملے کے بعد بلوچستان میں مزید دہشت گرد کارروائیوں کا خدشہ ہے۔ BLA اور دیگر تنظیمیں ممکنہ طور پر نئے حملوں کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ CPEC کے منصوبے اور بلوچستان میں ہونے والی سرمایہ کاری متاثر ہو سکتی ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کار سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس واقعے پر عالمی برادری کے رد عمل کے بارے میں۔
ये वाक़या जैसे ही पेश आया, अक़वाम मुत्तहिदा, चीन, तुर्की, सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया और दहशतगर्दी की मज़म्मत की। चीन ने पाकिस्तान को मज़ीद सिक्योरिटी सपोर्ट देने की पेशकश की क्योंकि सी पैक के तहत इनके हज़ारों वर्कर्स बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को दहशतगर्दों के खिलाफ मज़ीद सख्त कार्रवाई की तजवीज़ दी। ये आलमी दबाव पाकिस्तान के लिए एक मौका भी बन सकता है कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ मज़ीद सख्त इक़दाम करे। एक बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? पाकिस्तान को इस वाक़े से सीख कर मुस्तक़बिल में ऐसे हमलों से बचने के लिए दर्जल इक़दाम करने होंगे। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त करना, इंटेलिजेंस निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाना ताकि ऐसे हमलों को पहले से रोका जा सके। दहशतगर्दों के सहूलतकारों और फाइनेंसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना। बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल हल करना ताकि वहाँ से अलहदगी पसंद तहरीकों को ख़त्म किया जा सके। बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैकिंग पाकिस्तान के लिए एक वेकअप कॉल है। ये वाक़या हमें बताता है कि दहशतगर्दों का नेटवर्क अभी भी फ़ाल है और वो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये साबित कर दिया कि वो हर किस्म की दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए तैयार है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इन दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ने के लिए तैयार है? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।